منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ ایک سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے اسے کھا لیا۔ سیب کھانے کے بعد آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور آپ اس طرح فکر یعنی اپنا محاسبہ کرنے لگے کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیا اس طرح نامعلوم سیب کھانا میرے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ اپنا قصور معاف کروانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ ایک لمبا سفر کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دریا کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت نظر آئی جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں پر پکے ہوئے سیب لگے ہوئے تھے اور سیبوں سے بھری یہ شاخیں پانی پر پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب میں نے کھایا تھا وہ اسی درخت کا ہے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالک تو اپنے زمانے کے مشہور عابد و زاہد حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت علامہ شیخ ابو محمد داربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی تھیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ بارگاہ الہی میں اتنا بلند و بالا تھا کہ اگر آپ کسی شخص سے کسی شرعی وجہ کے سبب کبھی ناراض ہو جاتے تو اللہ کریم اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو جاتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ آپ کا جذبہ جوانوں سے زیادہ پرجوش تھا۔ جسمانی کمزوری کے باوجود بھی آپ کثرت سے نوافل ادا کرتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ پاک کی عطا سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اکثر غیب کی خبریں بتا دیا کرتے تھے، اور جیسا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوتا حقیقت میں بھی ویسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ بلا شبہ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاندار کرامت تھی۔ بہرحال جب حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو باغ کے مالک حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا عرض کرنے کے بعد ان سے معافی چاہی۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، لہٰذا آپ بانپ گئے کہ یہ شخص اللہ کریم کے مقبول بندوں میں سے ایک بندہ ہے، جبھی تو اپنا قصور معاف کروانے کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تک آیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بات سن کر فرمایا، 12 برس ہماری خدمت میں رہو گے تب ہی معافی ملے گی۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ پر جنہوں نے بغیر کسی بحث و تکرار کیے اس شرط کو بخوشی قبول فرما لیا، اگرچہ شرعاً اس طرح قصور معاف کروانا لازم نہ تھا، اور 12 سال تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بابرکت میں رہ کر آپ کی خدمت کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو اگلا امتحان آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس دفعہ کا امتحان شاید پچھلے امتحان سے عجیب اور سخت تھا۔ وہ یہ کہ ولی کامل حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا، ایک خدمت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے اور پاؤں سے لنگڑی اپاہج ہے۔ تمہیں اس سے نکاح بھی کرنا ہوگا اور 2 سال تک مزید میری خدمت بھی کرنا ہوگی، اس کے بعد جہاں تمہارا جی چاہے چلے جانا۔ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اسلامی تعلیمات سے آگاہ، خوف خدا کے پیکر اور مذہبی سوچ رکھنے والے تھے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط کو بھی قبول فرما لیا۔ اب آپ کا دوسرا امتحان بھی شروع ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہزادی کا نکاح آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد جیسے ہی اپنی زوجہ سے آپ کا آمنا سامنا ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نگاہوں کے سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا وہ بتائی گئی صورتحال کے بالکل ہی الٹ تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کے تو تمام ہی اعزاز صحیح و سالم ہے، اور ان کے حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرما رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی نئی نویلی دلہن کے قریب تک نہ گئے بلکہ وہیں سے واپس پلٹ آئے اور حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ سے ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری زوجہ وہی ہے جسے تم ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی لڑکی کی جو باتیں تم سے بیان کی تھیں وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہیں۔ کانوں سے بہری ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ ناحق بات سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہیں۔ ہاتھوں سے معذور ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ غیر مردوں کو چھونے کے لیے اس کے ہاتھ معذور ہیں۔ پاؤں سے معذور ہے، اس سے میری مراد یہ تھی کہ اپنے شوہر کے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے اس کے پاؤں لنگڑے ہیں۔ جب آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی اپنی نئی نویلی دلہن کے متعلق وضاحتیں سنی تو آپ کے دل کو قرار آ گیا، آپ کے دل میں اپنی زوجہ کی اہمیت اجاگر ہو گئی، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اپنے زمانے کے زبردست ولی اللہ کی بہت سی اچھی خوبیوں سے آراستہ، خوبصورت اور خوب سیرت بیٹی کا شوہر بننے کا شرف نصیب ہوا۔